الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ادب کرو۔ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم ہر فعل میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب گفتگو، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بولنے لکھنے یا نام لینے میں واجب ہے، لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ادب میں شامل ہے۔ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ کسی فعل میں، کسی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، یعنی جس کام کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے نہیں دیا وہ کام نہ کریں۔ گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں بولنا، سفر میں حضور سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی آواز کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں اتنی آہستہ بات کرتے تھے جیسے کوئی راز کی بات کان میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تو نہ نظر اٹھا کر دیکھتے اور نہ ہی بلند آواز سے سلام کرتے، بلکہ بالکل بے حس و حرکت اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے معمولی حرکت بھی کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ یہ ہے انداز محبت، اور آج کل ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، سب کو موقع دے، آمین ثم آمین، وہاں جائیں اور باادب حاضری دیں، اور ایسے سمجھیں کہ جس طرح صحابہ کرام نے ادب کر کے دکھایا ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت اور محبت کریں۔ جدید نئے نئے طریقے ان کو چھوڑ کر وہی پرانا طریقہ صحابہ والا وہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا۔ عروہ بن مسعود کو مشرکین مکہ نے ثالث کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب یہ واپس مشرکین مکہ کے پاس گیا تو صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، تعظیم و توقیر کا نقشہ جو اس نے دیکھا، ان الفاظ میں کھینچا، اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھنکار پھینکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کسی کے ہاتھ پر پہنچتی ہے، یعنی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، وہ اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو قریب ہے کہ وہ لڑ پڑیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی پر، اور جس وقت آپ علیہ السلام کلام فرماتے ہیں تو اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست کر لیتے ہیں، اور تیز نگاہ سے حضور کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے جھک جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم سے زیادہ عقل مند اور خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور لباس مبارک پر ادب کی وجہ سے مکھی نہ بیٹھتی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے گزرتی تو جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آج کا موضوع ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے آداب۔
انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب یہ ہے کہ سب انبیاء کرام پر ایمان لایا جائے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر قول سچا، ان کا قول اللہ تعالیٰ کا قول، ان کی کوئی بات خواہش نفسانی سے نہیں ہے۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں افضل تھا اور ان سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں تھا۔ انبیاء کرام کا ادب یہ ہے کہ ان کے معجزات کو حق اور نبوت کی دلیل مانیں۔ کوئی پیغمبر غلام یا جھوٹا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی عورت نبی ہوئی ہے۔ انبیاء کرام وحی سے قبل اور بعد میں ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں۔ معصوم عن الخطا کوئی ذات ہے تو وہ ذات انبیاء ہے۔ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن پیدا فرمایا تھا۔ انبیاء کرام کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، 1,24,000 مشہور ہے۔ انبیاء کرام کا ادب یہ ہے کہ جو ان کو محبوب رکھتا ہے اسے ہم بھی محبوب رکھیں، اور جو انبیاء کرام سے بغض رکھتا ہے اسے ہم بھی بغض میں رہیں، اس سے ہم بھی بغض